رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ امت کے لیے امان ہیں، یعنی جب تک صحابہ اس دنیا میں زمین پر موجود رہیں گے امت امن میں رہے گی فتنوں سے اور قسم کے معاملات سے۔ پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ چلے جائیں گے نا ایک ایک کر، اور فتنوں کا ایسے معاملہ ہوگا جیسے تسبیح نہیں ٹوٹتی، مالا ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے ایک ایک کر کے گرتے، اس طرح تیزی سے فتنے آئیں گے، اور پھر جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے نا میری امت سے، پھر وہ چیز میری امت کو پیش آئے گی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل امت کے درمیان علماء کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ایک عالم دین جو سارے مسائل کو جانتا ہے، سارے معاملات کو جانتا ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک امن کا، ایک امان کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمان پاک ہے، اور صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو قبض کر لے گا، اللہ تعالیٰ علم کو قبض کر لے گا، لوگوں سے الگ کر لے گا۔ اور قبض کرنے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے علم کو قبض کرے گا کہ لوگوں کے درمیان کسی عالم کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ عالم کو، علماء کو اٹھانا شروع کرے گا، علم ایسے قبض ہوگا، اور جب علماء ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے تو پھر لوگوں کے درمیان جہلا رہ جائیں گے، اور لوگ جہلا سے سوال کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے رخصت ہونے سے پہلے علم سیکھ لو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علم کیسے رخصت ہوگا؟ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہو کتابی صورت میں وہ بھی رخصت ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تمہاری مائیں تمہیں روئیں، کیا لکھا ہوا اہل کتاب کے پاس نہیں تھا؟ تورات و انجیل لکھی ہوئی صورت میں اہل کتاب کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس بھی تھی، لیکن جب اس کے ماہر ان کے پاس سے چلے گئے تو کتابوں کا ہونا ان کے کسی کام آیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ علماء کے جانے سے پہلے تو علماء بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، جہاں جہاں تک ان کا معاملہ ہے وہاں تک امن ہے۔ اور ایک عالم دین جب چلا جائے گا تو پھر بعد میں جہلا بچیں گے، اور عالم بننے کے لیے علم کا ہونا، عمر کا ہونا، مشاہدے کا ہونا، پھر اس کے ساتھ حلم کا ہونا۔ جاہل تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن ایک عالم جو ہے وہ زمانے کو 50-60 سال کے بعد ملتا ہے، جب اس کی عمر جو ہے وہ بالکل ایک گھنے درخت کی طرح ہو جاتی ہے، جب وہ لوگوں کو سایہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک سایہ دار درخت جو ہے وہ مرجھا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو گزشتہ 2-3 سال ہیں، ان 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ علماء بڑی تیزی سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس قدر تیزی کے ساتھ، اتنی جلدی اتنے بڑے بڑے علماء جو امت کے لیے صاحبان ہیں، امت کے لیے ایک سایہ ہیں۔ کل اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے امام، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، ایک ہوتا ہے عام گلی محلے کا کوئی تھوڑا سا سطحی علم رکھنے والا، ایک ہوتا ہے ماہر جو سارے معاملات کو جانتا ہے۔ ایک عالم کا چلا جانا، جو علماء ہیں نا، معتدل علماء امت کے درمیان، یہ معتدل علماء امت کے درمیان ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت۔ جب یہ معتدل چلے جائیں گے تو پھر فتنہ پرور لوگ آ جائیں گے نا، فتنہ باز لوگ ایک دوسرے سے لڑائیں گے، لوگوں کو ایک دوسرے سے تعصب کا، بغض کا، عناد کا معاملہ کریں۔ اہل علم ایسا نہیں کرتے،
قرآن کے مفسر، حدیث پاک کے شارح حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا، ان کی قبر پر ان پر کروڑا رحمتیں نازل کرے، ان کی جو نیکیاں ہیں انہیں قبول فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ آج 9 بجے ان کا مرید کے میں جنازہ ہے۔ اس عرصے میں تیزی کے ساتھ علماء جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا دیوبندیوں کے چوٹی کے دنیا کے اندر جن کا علمی روب دبدبہ تنتنا جن کا مانا گیا، مفتی رفیع عثمانی صاحب رخصت ہوئے، اور دیگر علماء جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ شاید قریب ہے پورا ہونے کی، کہ علماء جب چلے جائیں گے تو جہلاء بچ جائیں گے، اور لوگ جہلاء کو اپنا پیشوا بنائیں گے، اور وہ پھر خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت عمر کا ایک جملہ امام دارمی نے نقل کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جملہ بہت کمال کا ہے۔ فرمایا جس شخص کو قوم اس کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے، اس کے فہم کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے اپنا قائد بنائے، اپنا رہبر اور رہنما بنائے، وہ اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی ان کی خیر کی زندگی کا ضامن ہوگا۔ اور جو جاہل ہو اور اس کو قوم اپنا سربراہ بنا لے تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی جس جماعت میں بھی اہل علم احباب موجود ہیں، علم دوست حضرات موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ان کا جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا خلا تو کبھی پر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سے یہ دعا کریں کہ ان کی جگہ پر ان کا کوئی نعم البدل آئے، ہم فتنوں سے بچیں۔ کہ ہمارے پاس کینچیاں تو بہت ہیں، ہمارے پاس کینچیوں کی کمی نہیں ہے، آج کے دور میں ہمارے پاس کینچیاں بہت ہیں، لوگوں کو کاٹنے والے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ ملیں گے، ہر گھر میں، ہر خاندان میں آپ کو کینچی کی صورت میں کوئی فرق ملے گا، لیکن سوئی نما لوگ بہت کم ملیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں ایسے لوگ قائم رکھے جو لوگوں کو جوڑنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں رفعتیں عطا فرمائے، ان کی خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کا صحیح جانشین بننا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔